رمضان المبارک کے سلسلے میں روزے سے متعلق نیت کے مسئلے مسائل انشاءاللہ آج شروع کیے جاتے ہیں۔ ادائے رمضان اور نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے ذروہ کبریٰ تک ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت ہم کب سے کر سکتے ہیں۔ کل جو روزہ ہونے والا ہے اس کی نیت آج سورج ڈوبنے کے بعد سے ہم کر سکتے ہیں، یہ کہنا مطلب ہے۔ جو چالو رمضان ہے اس کے روزے کو ادائے رمضان کا روزہ کہیں گے، اور نظر معین یعنی کسی نے منت مانا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو یہ جمعرات کو میں روزہ رکھوں گا، تو جیسے ہی بدھ کا سورج ڈوبا تو آپ اسی وقت سے صبح روزہ رکھنے کی نیت رات ہی کو بلکہ شام ہی کو سورج ڈوبنے کے بعد میں کر سکتے ہیں۔ بدھ کے سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں کر سکتے۔ بدھ کے دن سورج ڈوبنے کے بعد جمعرات لگ گئی، اس دن کے صبح روزہ رکھنے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ نظر معین یعنی کوئی خاص دن روزہ رکھنے کی منت جو مانی جاتی ہے تو اس کو نظر معین کا روزہ کہتے ہیں۔ اور نفل روزہ جو عام کامن روزے رہتے ہیں تو نفل روزے کی بھی نیت آپ مغرب کے بعد سے رکھ سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے ذروہ کبریٰ تک ہے۔ ذروہ کبریٰ تک یہ ایک یعنی روزے کی نیت کب سے رکھی جاتی، یہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ آج کے روزے کی نیت کل شام سورج ڈوبنے کے بعد سے ہم کر سکتے تھے۔ سورج ڈوبنے کے بعد سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے دن۔ بدھ کا روزہ تھا تو منگل کا سورج ڈوبتے ہی بدھ کا دن چالو ہو گیا، سورج ڈوبتے ہی آپ نیت کر سکتے ہیں روزے کی۔ لیکن کب تک کر سکتے ہیں؟ تو آج کے روزے کی نیت آج کے ذروہ کبریٰ تک ہی کی جا سکتی ہے، اس کے بعد میں کوئی نیت باندھے گا تو نیت نہیں ہوگی۔ اب یہ ذروہ کبریٰ ایک نیا لفظ ہے۔ اصل میں دوپہر میں جو مکروہ وقت ہوتا ہے جس میں نماز وغیرہ ناجائز ہے تو عام طور پر پبلک میں اس کو زوال کا ٹائم بولتے ہیں۔ زوال کا مکروہ ٹائم نکاح پڑھانے کے وقت بولے ارے وہ زوال کا ٹائم ہے، زوال کا ٹائم۔ زوال کا جو اصل ٹائم ہے اس سے تو ظہر کا ٹائم چالو ہوتا ہے۔ زوال یہ پاک وقت ہے، زوال سے پہلے کا مکروہ وقت ہے جس میں نماز بھی حرام ہے، سجدہ بھی منع ہے اور عبادت بھی منع ہے۔ تو وہ دوپہر کا مکروہ ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے؟ سورج نکلنے سے 20 منٹ بعد تک، وہ 20 منٹ کا وقت متعین ہے۔ سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے سے لے کر ڈوب جانے تک وہ 20 منٹ کا عرصہ فکس ہے۔ لیکن دوپہر کا ٹائم 20 منٹ نہیں رہتا، وہ کبھی کبھی پون گھنٹہ 55 منٹ تک کے چلا جاتا ہے اور وہ 20 منٹ سے زیادہ ہی رہتا ہے۔ تو اس کی شروعات کیسے ہوگی؟ تو اصل میں ہمارا روزہ جو چالو ہوتا ہے صبح صادق سے چالو ہوتا، غروب آفتاب تک رہتا۔ اب صبح صادق مثال کے طور پر 5:20 پر ہے اور غروب آفتاب سمجھ لو 6:50 کے اوپر غروب آفتاب سمجھ لو، تو پورے دن کا یعنی کتنے گھنٹے کا روزہ ہوا؟ 13 گھنٹہ 30 منٹ کا روزہ ہوا۔ 13 گھنٹہ 30 منٹ کے اگر ہاف کیا جائے تو 6.25 گھنٹے بنتے۔ 13 کا آدھا 6.5، 30 منٹ کا آدھا 15 منٹ، تو 6.5 میں 15 منٹ ملا ہے 6.25 گھنٹہ۔ تو اب یہ 5:20 پر ہمارا روزہ اسٹارٹ ہوا تھا۔ 5:20 میں اگر 6.25 گھنٹے ملاتے ہیں تو 12:05 کا ٹائم نکلے گا۔ یہ 12:05 کا جو ٹائمنگ ہے اس کو کہتے ہیں ذروہ کبریٰ۔ یہ ہے اصل مکروہ وقت کی اسٹارٹنگ، دوپہر کے مکروہ وقت کی اسٹارٹ پوائنٹ۔ اور یہ کہاں ختم ہوگا؟
جب ظہر کا ٹائم چالو ہوگا تب. تو اچھا یہ تو سمجھ میں آیا, یہ جو ضحوہ کبریٰ اس کو کہتے ہیں نصف النہار شرعی. دن شریعت کی نظر میں اور عرف عام پبلک کی نظر میں الگ الگ چیز کہتے ہیں. شریعت دن کس کو کہتی ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دن کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں جو روزہ رہتا ہے. اس کا ہب جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہے ضحوہ کبریٰ. اس سے پہلے پہلے تک ہم نیت کر سکتے ہیں. 12:05 آج کا ٹائم ہے, تو ہم 12:05 پہ نیت کریں گے تو آج کی نیت نہیں مانی جائے گی, یہ فاقہ ہوگا, یہ روزہ ہوگا ہی نہیں. اس سے پہلے ہم کو نیت کرنا پڑے گی. اور 12:05 پر یہ مکروہ ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. کب ختم ہوگا؟ تو نصف النہار حقیقی پر دوپہر کا مکروہ وقت ختم ہوتا ہے. نصف النہار حقیقی کس کو بولیں گے؟ یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے تھوڑا, اور بہت اچھی اور معلوماتی اور ضروری بات ہے, اس کے لیے آپ توجہ دیجیے. نہار حقیقی بولتے ہیں عرف عام میں, عام بول چال میں سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ دن کہلاتا ہے. عام بول چال میں تو دن اسی کو بولتے ہیں. دن کب سورج نکلا بولے دن نکلا, سورج ڈوبا دن ختم, تو اس کو نہار عرفی کہا جاتا ہے. اب یہ سورج کتنے بجے نکلتا ہے؟ تو طلوع آفتاب ہے 6:30. 6:30 6:30 بجے سورج نکلا, اور سورج ڈوبا کب؟ 6:50 پہ. تو کتنے گھنٹے کا ہوا دن پورا؟ یہ 12 گھنٹہ 20 منٹ. اس کا ہاف کرو, 6 گھنٹہ 10 منٹ. 6 گھنٹہ 10 منٹ اگر آپ 6:30 میں پلس کریں گے, جمع کریں گے, ملا دیں گے تو کتنا بنے گا؟ 6 گھنٹہ 10 منٹ ملانا ہے 6:30 بجے صبح کے اندر, تو 12:40 ہے نا. یہ 12:40 جو ہے اصل ظہر کا ٹائم چالو ہونے کا وقت ہے. آج جو مکروہ وقت اسٹارٹ ہوا 12:05 پہ, اور مکروہ وقت ختم ہوا, ظہر کا وقت اسٹارٹ ہوا 12:40. تو کتنا ٹائم ہوا مکروہ وقت کا؟ تقریباً 35 منٹ وقت ہے دوپہر کا مکروہ وقت, جو جس میں مطلب عبادت ناجائز ہے, سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ 35 منٹ کا عرصہ ہے. تو یہ جہاں اسٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ضحوہ کبریٰ بولتے ہیں, اور جہاں یہ ختم ہوتا ہے ظہر کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اس کو نصف النہار حقیقی کہتے ہیں, ظہر کے ٹائم کا اسٹارٹ پوائنٹ کہتے ہیں. تو روزے کی نیت کہاں تک کی جا سکتی ہے؟ ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ آج کا بیان ہوا. ضحوہ کبریٰ نیت کا وقت نہیں ہے, بلکہ اس سے پیشتر, اس سے پہلے 12:05 سے پہلے پہلے نیت ہو جانا چاہیے. 12:05 یہ آج کا ٹائم ہے, کل کچھ اور ہوگا, پرسوں کچھ اور ہوگا, روز بدلتا جائے گا. اور اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا نیت کی تو روزہ نہیں ہوا. یعنی 12:05 آج ٹائم ہے, اس وقت اگر نیت کر رہا ہے تو نیت نہیں مانی جائے گی, اس سے پہلے نیت کرنا پڑے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. یہ ہم کو کب ضرورت پڑتی ہے؟ اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ہم سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتے, آنکھ لگ جاتی ہے, رات کو زیادہ جاگ گئے, صبح آنکھ کھلی نہیں, کسی نے جگایا نہیں, الارم ہوا کوئی بیداری نہیں ہوا, اب جو آنکھ کھلی تو ارے 11 بج گئے, اب کیا کرنا؟ تو بغیر سحری کا روزہ ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ہو جائے گا. سحری کرنا سنت ہے, روزہ رکھنا فرض ہے. ایک سنت کی وجہ سے فرض نہیں چھوٹتا. یہ جو مشہور ہے بولے فاقہ ہو جائے گا, فاقہ ہو جائے گا, غلط بولتے, جھوٹ بولتے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, فاقہ واقع کچھ نہیں ہوتا. نیت کرو سیدھے عزت سے, روزہ رکھنا فرض ہے, نیت کر لو اور رہو بھوکے پیاسے دن بھر. تو اور نیت کب تک کر سکتے؟ 12:05 سے پہلے پہلے تک کے آج کے دن. روزانہ الگ الگ ٹائمنگ رہے گا. یہ بات اس وقت اب نا یہ مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے ہم کو. اچھا,
جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، یہاں بھی وہی مراد ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ کوئی ضرور نہیں ہے کہ زبان سے ہم نیت ہی پڑھے کہ بھئی کھانا پینا بند کرو، نیت پڑھ لو نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے نا۔ ہاں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے، ثواب ملے گا۔ ہاں، اور اگر آپ کو عربی میں نہیں آتا، اردو میں بول سکتے ہیں، یا اللہ میں آج روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ روزے شروع ہونے سے پہلے نیت کر رہے تو کل روزہ رکھوں گا یہ کہیں گے، صبح صادق ہونے کے بعد نیت کریں گے تو آج روزہ رکھوں گا یہ کہیں گے، ہے نا، کیونکہ ہمارا روزہ اسٹارٹ ہو گیا۔ اچھا، یعنی اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا، کیونکہ ابھی چالو نہیں ہوا تھا۔ ختم سحری سے پہلے نیت کریں گے تو کل روزہ رکھوں گا بولیں گے، ختم سحری ہو جانے کے بعد جب نیت کریں گے تو آج روزہ رکھوں گا ایسا بولیں گے۔ اب ختم سحری یہ جو اعلان ہوتا ہے وہ 5 منٹ پہلے ہوتا ہے، لہذا وہ جو مؤذن صاحب اگر کبھی مائک میں پڑھاتے ہیں نویت ان اصوم غدا بالکل صحیح پڑھاتے، اس پہ زیادہ آبجیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تبرک و طلب توفیق کے لیے نیت کے الفاظ میں انشاءاللہ تعالی بھی ملا لیا تو حرج نہیں، اور اگر پکا ارادہ نہ ہو، مذبذب ہو تو نیت ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اگلا مسئلہ، دن میں نیت کرے تو ضرور ہے کہ یہ نیت کرے کہ صبح صادق سے روزے دار ہو۔ 11 بجے نیت کر رہے ہیں، آنکھ کھلی 11 بجے، سحری نہیں کیے تھے، اب نیت کر رہے ہیں تو صبح صادق سے روزہ رکھنے کی نیت کریں، ایسا نہیں کہ اب بھی اس وقت اسٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ 11 بجے سے کوئی روزہ اسٹارٹ نہیں ہوتا، روزہ تو صبح صادق سے چالو ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نیت کی کہ اب سے روزے دار ہوں، 11 بجے سے روزہ رکھ رہا ہوں، صبح صادق سے نہیں، تو روزہ ہی نہیں ہوا، کتنی کیوں نہ نیت کر لو، مسئلہ آسان ہے نا۔ اگرچہ ان 3 قسم کے روزے، یعنی رمضان کا جو فرض ادا رمضان کا روزہ ہے، اور نظر معین کا روزہ ہے، اور نفل روزہ ہے، ان کی دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے، مگر رات میں نیت کر لینا افضل ہے۔ اور یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں، اور نہیں ہوئی تو روزہ ہے۔ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ کہیں اگر دعوت آ گئی تو روزہ نہیں رہے گا، دعوت نہیں رہی تو روزہ ہی رکھ لوں گا میں، تو ایسی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، بہرحال وہ روزے دار نہیں رہے گا۔ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت ہے نہ یہ کہ روزہ نہیں، بس صبح اٹھے، طبیعت جیسے کچھ خراب تھی، بہت زیادہ بخار تھا، آپ نے سوچا کہ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، علاج کرائیں گے، کچھ انجیکشن وغیرہ دوا گولی لینا پڑیں گی، تو پھر ابھی روزے کی نیت کروں کہ نہیں کروں، کروں کہ نہیں کروں، ایسے مطلب شک شبے کے اندر رہ گئے، ٹائمنگ ہوتا گیا، اور آپ کوئی نیت ہی نہیں کر رہے کہ روزے سے ہوں کہ روزہ نہیں ہے، روزے ہونے نہ ہونے کی کوئی پکی نیت ہی نہیں ہے، بھوکے پیاسے صبح سے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ 1 بج گیا، 12:05 سے پہلے کا آج ٹائمنگ تھا نیت کا، وہ پاس ہو گیا، 12:10 ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے تو بھی روزہ نہیں ہوا، اب 12:10 پہ بولتے نہیں یار جان دو روزہ ہی رکھ لیتے، تو 1000 روزہ کی نیت کرو، روزہ نہیں ہونے والا، وہ فاقہ رہا۔ اچھا، رات میں نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت جاتی نہ رہی، وہی پہلی کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ آج جیسے سورج ڈوبے گا، افطار ہوئی، افطار کرتے سے ہی آپ نے صبح روزہ رکھنے کی نیت بھی کر ڈالی، یا اللہ تعالیٰ کل میں روزہ رکھوں گا، ہے نا، پھر رات میں عشاء کے بعد جانے کے بعد اور کھانا بھی کھائے، سحری بھی کرے، تو کیا یہ جو نیت باندھ لیے تھے مغرب کے بعد سے صبح روزہ رکھنے کی، تو یہ نیت خراب ہو گئی؟ کیا خراب نہیں ہوئی، وہ ہے، نوی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، کر لیا تو اور اچھی بات ہے۔ سحری کھانا بھی نیت ہی ہے، یہ جو سحری کھا رہے ہیں کائے کے لیے کھا رہے ہیں اتنی رات کو 4-5 بجے اٹھ کے،
تو یہ روزے ہی کے لیے، تو یہ بھی ایک طرح سے نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے ہو، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہیں رکھوں گا، ہاں صرف یوں ہی بھئی سنت ادا ہو جائے، کم سے کم سحری کھانے کی ثواب تو مل جائے، روزہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا، سحری تو ہو جائے، ہے نا، تو سحری کھانا نیت نہیں ہوگا، الگ سے نیت اس کو کرنا پڑے گی۔ جیسے بہت سارے شوگر پیشنٹ رہتے ہیں، وہ مطلب وہ کون سے وہ دمے کے مریض ہوتے ہیں اور کوئی بیمار ہوتے ہیں، وہ بیچارے روزہ نہیں رکھ پاتے، لیکن سوچتے چلو کم سے کم سحری کھانے کی سنت تو ادا کر لو، ہے نا، تو ان کے لیے وہ سحری کھانا نیت نہیں ہے۔ رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے، ہر روزے کے واسطے نئی نیت کرنا پڑیں گی، نیو نیت کرنا پڑیں گی۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی پورے ہول سیل میں نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی دن کے حق میں مانی جائیں گی، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ ہاں صبح نیت کر رہے پورے رمضان روزہ رکھوں گا، تو وہ آج کے دن کی نیت ہوئی، دوسرے دن پھر سے کرنا پڑے گی۔ اور ایک آخری مسئلہ، یہ تینوں یعنی رمضان کی ادا اور نفل اور نذر معین مطلقاً روزے کی نیت سے ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں بولنا کہ رمضان کی روزہ رکھ رہا ہوں، صرف یا اللہ میں روزے کی نیت رکھا ہوں تو بھی رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ خاص انہی کی نیت ضروری نہیں، یوں ہی نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، یہ رمضان کا فرض روزہ نفل کی نیت سے رکھا تو بھی ہو جائے گا وہ، بلکہ غیر مریض مسافر نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت سے رکھا جب بھی اسی رمضان کا روزہ ہوگا۔ ہٹے کٹے آدمی ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اپنے گھر میں مقیم ہے، تو وہ آدمی سوچے کہ یہ رمضان کے اندر روزہ رکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ وہ عاشورے کے 10ویں روزہ نہیں رکھ پایا تھا، وہ روزہ کی نیت کرتا ہوں، تو یہ رمضان ہی کا ہوگا، وہ اور کوئی بھی نیت کا روزہ رکھے وہ نہیں ہوگا، ایسا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو یاد رکھنے اور اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے اور عمل کی سعادت عطا فرمائے، دونوں جہان میں خیر و خوبی اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہر بلا مصیبت آفت سے محفوظ و مامون فرمائے، تمام عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔